السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا قولی صلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا تیسرا روز ہے اور سلسلہ مسائل کا یہ تیسرا درس ہے۔ کل ہم لوگوں نے یہ سماعت کیا کہ ایک مسلمان کو بولنے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم جو کچھ بولتے ہیں تو وہ ہمارا بولنا یہ اسلام کے نام پر قبول کیا جاتا ہے۔ تو جو سامنے والا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کس حیثیت کے ہیں یا کس درجے کے ہیں، مگر وہ تو اتنا جانتا ہے کہ بھئی میرے سامنے جو ہے وہ مسلمان ہے، اور وہ جو بولتا ہے وہ اپنے ریلیجن کو سامنے رکھ کر کے بولتا ہے، تو ہم جو بھی بولیں گے اس کو ہمارے ریلیجن کے ساتھ میں اٹیچ کیا جائے گا۔ تو اس لیے کسی بھی غیر مسلم کے سامنے اگر مسلمان بات کرے گا تو بہت احتیاط کے ساتھ میں بات کرے گا، بہت سوچ سمجھ کر کے بات کرے گا، اور اپنے مذہب کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرنا ہے تو پھر دوسرا ایک راستہ ہے کہ بھئی آپ کو نالج ہی نہیں ہے کہ بھئی کیسی بات کرنی ہے اور کیسی نہیں کرنی ہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آدمی کا نہ بولنا ہی بہتر ہوتا ہے کہ من صمت نجا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، کہ مجھے آتا ہے تو میں بتاؤں، نہیں آتا ہے تو میں خاموش رہوں، لیکن جھوٹ نہ بولوں یا فریب نہ دوں یا اپنے خیال سے کوئی بات نہ کہہ دوں کہ چلو کسی نے سوال کیا ہے تو میں چپ رہوں گا تو میری شرمندگی ہو جائے گی۔ تو یہ اسلام میں غلط ہے کہ شرمندگی یہاں نہیں، شرمندگی آخرت کی ہے کہ اگر تم نے جھوٹ بولا یا غلط بات کسی کو بتائی تو اس کی وجہ سے تمہاری آخرت میں شرمندگی ہوگی نا، کہ اللہ کے وہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے نالج ہے تو جواب دیجئے، نالج نہیں ہے تو خاموش رہیے، اور جو نالج والے ہیں ان کا راستہ بتا دیجئے کہ بھائی اس مسئلے میں آپ ہم سے بات نہ کریں، یہ ہم لوگوں کا چیپٹر نہیں ہے، آپ کو بات کرنی ہے تو علماء کرام سے کیجئے، تو اس میں آدمی محفوظ رہتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کام پہ ہوتے ہیں اور سنی، دیوبندی، وہابی اور کتنے طرح کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میں ملتے جلتے رہتے ہیں کاموں پہ، اور پھر کبھی کبھی یہ مذہب کی باتیں ہو جاتی ہیں تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے دلیل قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو غلط قسم کی دلیلیں ہوتی ہیں، اور وہ سامنے والا آپ کی بات سن کر کے پھر دوسروں کو پہنچائے گا کہ وہ فلاں سنی سے ہم نے بات کی نا اس سلسلے میں تو وہ ایسا کہہ رہا تھا، حالانکہ آپ نے کہا ہے، وہ ریلیجن کا کہنا نہیں تم، کہ آپ کو معلوم ہی نہیں تھا، آپ نے تو اپنی طرف سے دلیل بیان کر دی، مگر وہ وہاں جا کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ سنی لوگ یہ دلیل دیتے ہیں جو دلیل آپ نے دی ہے، تو پورا مذہب اس کی وجہ سے پرابلم میں گیا نا۔ بولے تو آپ ہیں، مگر یہ کہا کہ میں سنی نے ایسا کہا۔ اس لیے مذہب کے معاملے میں دلائل کا علم نہیں ہے تو آدمی پر لازم ہے کہ وہ خاموش رہے۔ ہم کیا، ہمارے بڑے بڑے ائمہ کا یہ مسئلہ ہے نا کہ ان کے سامنے مذہب کا سوال ہوا، جیسے غالباً حضرت امام مالک کو کئی سوال کیے گئے، ان کو جواب نہیں معلوم تھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ لا عالم، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہ لا عالم کہنا بہت اچھی بات ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے تو میں محفوظ تو رہا نا، لیکن میں غلط بات بولوں گا تو آخرت میری برباد ہوگی، وہاں میرا پرابلم آئے گا۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو کچھ بھی بولنا ہو،
مذہب و ملت کے نام پر، تو یا تو اس کے پاس میں اس کا صحیح نالج ہونا چاہیے تو وہ بولے، نہیں ہے تو وہ خاموش رہے اور علماء کی طرف اس کو ٹالنے کی کوشش کرے۔ کچھ لوگ مذہب کے معاملے میں کم جانتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے جذبہ کا اظہار زیادہ کرتے ہیں۔ کیسے کہ کوئی بھی وہابی ملے گا تو کہہ دیں گے یہ وہابی ہے، یہ تو کافر ہے، حالانکہ آج تک کسی مولوی اور مفتی نے نہیں کہا کہ یہ وہابی اور یہ کافر ہے، ایسا آج تک کوئی نہیں بولا ہے، اور کوئی یہ بولنے کی جرأت بھی نہیں کر سکتا ہے کہ یہ وہابی ہے اور یہ کافر ہے، یہ دیوبندی ہے اور یہ کافر ہے، یہ جماعتی ہے اور یہ کافر ہے۔ دس اینڈ دیٹ کے اوپر کسی کو فتویٰ دینا اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آپ اس کی زبان سے کوئی ایسی بات سنو جو دین کی ضرورت کے واقعتاً انکاری ہے، یعنی خلاف جاتی ہے، تو پھر آپ اپنے تئیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی کافر ہے، چونکہ یہ ایسی بات بول رہا ہے، میرے سامنے بول رہا ہے، میرے کان سن رہے ہیں اور یہ بول رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ مگر مطلقاً وہابی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے وہابیوں کا عقیدہ وہی ہے جو محمد بن عبد الوہاب کا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سارے دیوبندیوں کا عقیدہ وہی ہے جو تھانوی اور گنگوہی اور ان کے وہ علماء جنہوں نے پرابلم کیا ہے ان کی طرح سے ہے، کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ہاں ایک قادیانی ہے، اس کے بارے میں مسلمان کہہ سکتا ہے کہ بھئی قادیانی کافر ہے، اس وجہ سے کہ ان کا تو فاؤنڈیشن ہی اس پر ہے کہ ہمارے نبی کے بعد میں وہ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہمارے نبی کے بعد میں نیا نبی ہے اور سلسلہ ختم نبوت کو مانتے ہی نہیں، تو وہ ایک ضرورت دین ہے، تو اس کا تو فاؤنڈیشن ہی کفر ہے۔ تو اس لیے تم قادیانی کے بارے میں، مگر پھر بھی اگر کوئی مسلمان نہیں جانتا ہے قادیانی کے سلسلے میں، بہت سارے نارمل لوگ ہیں انہوں نے آج ہی نام سنا ہوگا کہ قادیانی کیا چیز ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، اور تم ان سے پوچھو کہ قادیانی کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، وہ جانتا ہی نہیں کہ قادیانی کیا بلا کا نام ہے، تو اس کے فیصلہ کیا لے گا؟ تو پھر اس کو پہلے بتایا جائے گا کہ بھئی قادیانی کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہم آخری نبی مانتے ہیں اور یہ ضرورت دین میں سے ہے، اس کا کوئی انکار کرے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، اور یہ ایک نیا فرقہ ہے جنہوں نے یہ قول کیا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، اور پھر غلام احمد قادیانی نے اس کا اعلان کیا اور اس فرقے کے لوگوں نے اس کو ہمارے نبی کے بعد میں نبی مانا۔ اب اس سے پوچھیں گے کہ اب تمہارا کیا کہنا ہے، تو اب اس کے اوپر فرض ہے، کبھی کبھی مطالبات میں بھی آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ جو بالکل اوپن بات ہے نا اس میں آپ منکر نہیں ہو سکتے، ورنہ آپ کا ایمان خطرے میں چلا جائے۔ آپ کو میں نے اتنا سمجھا دیا کہ قادیانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے نبی کے بعد میں نئے نبی کو مانتے ہیں اور یہ ختم نبوت کو نہیں مانتے ہیں، تب تو پھر آپ کیا بولیں گے کہ تب تو وہ کافر ہے، اور آپ یہ کہو کہ نہیں پھر بھی میں اس کو کافر نہیں مانتا، تو اب وہ تو اپنی جگہ پر رہا اور آپ اسلام سے نکل جائیں گے کہ اب آپ نے ضرورت دین کا انکار کیا کہ آپ اس کو کافر نہیں مانتے ہیں جس نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود ختم نبوت کے منکر ہیں، تبھی تو آپ اس کو کافر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ ختم نبوت کو مانتے تو آپ یہ کہتے کہ ہاں جس نے اس کے خلاف دعویٰ کیا تو وہ کافر ہے۔ تو یہاں اگر آپ سے مطالبہ کیا جائے تشریح کرنے کے بعد میں کہ بھائی اس کا ایسا کہنا ہے، اب تمہارا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، تو اب یہ آپ سے مطالبہ ہوا، اور مسائل کا مطالبہ ہو اس میں آدمی آگے پیچھے ہو جائے تو چل سکتا ہے، مگر عقائد میں مطالبہ ہو اور اس میں آدمی آگے پیچھے جائے تو پھر اس کو معاف نہیں کیا جاتا ہے، شریعت اس پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیتی ہے، اور عند اللہ بھی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف شریعت کے قانون میں کافر ہوتا ہے کہ جس جگہ پر ضرورت دین کی بات آئے گی اور وہاں مسلمان کا انکار ثابت ہو جائے تو وہ عند الشرع بھی کافر ہے اور عند اللہ بھی وہ کافر ہے،
اس لیے کہ وہ انکار میں چلا گیا ہے۔ تو نارمل لوگوں کے بارے میں ہم ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے، کسی کے بارے، ایون کہ مولوی کے بارے میں بھی نہیں بول سکتے کہ مولوی کافر ہے اس لیے کہ وہابی ہے، نہیں بول سکتا ہوں۔ میں یہ کہوں گا وہابیت کی بنیاد کفر پر ہے، مگر دس اینڈ دیٹ اس کو میں اسی وقت کہوں گا جبکہ میں اس کے منہ سے سنوں کہ اس نے ضرورت دین کا میرے سامنے انکار کیا، تو میں کہوں گا کہ اب یہ میرے نزدیک کافر ہے۔ وہاں تک ہم وہابیت کو کفر بول دے تو چل جائے، دیوبندیت کو کفر بول دو تو چل جائے، جماعتیوں کو کفر بول دو تو چل جائے، لیکن دس اینڈ دیٹ کے اوپر آئے گا تو نہ آپ کو، نہ مجھے، نہ دنیا کے کسی بھی مفتی کو یہ بولنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پرسنل کسی کو پوائنٹ کر کے کافر کا فتویٰ دے سکے۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے تمام فقہ کا کہ کفر کا فتویٰ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ اس بات کا یقین ہو جائے۔ مگر ہمارے لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں پبلک میں سے اور اس کے بعد میں کہتے ہیں تم وہابی ہو، تم تو کافر ہو، تم تو جہنمی ہو، ایسے بول دیتے ہیں نا۔ تو آپ تو یہ سمجھتے میں سنی کے حساب سے میں جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں بڑا اچھا ہے، میں اپنے مذہب اور اپنے مسلک سے محبت رکھتا ہوں اس لیے میں بول رہا ہوں۔ مسلک سے محبت کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ جو چیز فقہا کے ذمہ ہے اس کو آپ اپنے سر پہ اٹھا لو اور آپ فتویٰ نافذ کرنا شروع کر دو۔ تو مطلق کسی کو بول سکتے ہیں وہ الگ چیز ہے، وہاں نیشن کے اوپر بات ہوتی ہے، وہاں پورے گروپ کے اوپر بات ہوتی ہے، مگر دس اینڈ دیٹ کا فتویٰ یہ آج تک کسی نے بھی نہیں دیا ہے اور کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ ہمارے لوگ اس طرح کے پرابلم کر رہے ہیں، سننے میں آتا ہے کہ ہمارے ساتھ میں کسی نے بات کی تو ہم نے کہہ دیا کہ تم تو پکے جہنمی ہو اور تم تو وہابی ہو، پکے جہنمی ہو۔ تو ایسا بولنے میں نے آپ کو پہلے بیان میں بھی بتایا تھا کہ دنیا میں کفر و شرک کا فتویٰ ایک ایسا ہے کہ وہ بیکار نہیں جاتا ہے، یا تو جس کو آپ نے فتویٰ دیا وہ ایسا ہے تو اس پہ جائے گا، نہیں ہے تو وہ آپ کو اسلام سے نکال دے گا۔ وہ فتویٰ بیکار جاتا ہی نہیں ہے، چاہے میں بولوں، چاہے آپ بولے، چاہے کوئی مفتی بولے، چاہے کوئی مولوی بولے، کوئی بھی بولے، مگر کفر و شرک کا فتویٰ بیکار نہیں جاتا۔ اگر وہ ہے تو اس پہ چلا گیا، نہیں ہے تو وہ مجھے اسلام سے نکال دے گا۔ تو ہم ایسا کام کیوں کریں کہ کسی کو نکالنے جاؤ خود ہی نکل جائے؟ تو اس وجہ سے ان معاملات میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی باتیں یہ پبلک کو بولنی بھی نہیں چاہیے۔ ہاں اتنا کہیں گے کہ ان کا عقیدہ غلط ہے، وہابیوں کا عقیدہ غلط ہے، دیوبندیوں کا عقیدہ غلط ہے، جماعت اسلامی کا عقیدہ غلط ہے، شیعوں کا عقیدہ غلط ہے، مگر دس اینڈ دیٹ کے اوپر فتوے کی بات آئے گی تو کوئی بھی جرأت نہیں کرے گا۔ آسان یہ ہے اس میں کہ بھئی گمراہ بددین کہہ دو۔ گمراہ بددین کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا بلیف تھوڑا سا پرابلم میں ہے۔ اب میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ پورا پرابلم میں ہے یا سم پرابلم میں ہے، اس کے اوپر تو ہم نے کوئی اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں لیا، بس اس کا بلیف صحیح نہیں ہے۔ وہ تو کوئی اہل سنت سے نکل جائے تب بھی ہم یہی کہہ دیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو مقتضیات اہل سنت میں سے ہیں ان میں کوئی پرابلم میں جاتا ہے، اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں لگتا ہے، بد عقیدہ لگتا ہے، گمراہ لگتا ہے، مگر ہم نے کافر نہیں کہا۔ تو گمراہی الگ چیز ہے کہ اس میں صرف میں نے یہ کہا کہ اس کا بلیف صحیح نہیں ہے، وہ چاہے پورا صحیح نہیں ہے یا کچھ صحیح نہیں ہے یا کس میں صحیح نہیں ہے، بس میں نے مطلق کہا ہے، تو اس میں مجھ پر فتویٰ پلٹ کے واپس نہیں آئے گا کہ میں اسلام سے نکل جاؤں۔ لیکن کفر اور شرک کا فتویٰ جو ہے وہ خالی نہیں جاتا ہے، یا تو وہ نکل جائے گا جو اگر ایسا ہے تو، ورنہ پھر وہ آپ کو اسلام سے نکال دے گا۔ اسلام سے کیوں نکالے گا؟ کفر کا فتویٰ بولنے والے کو اسلام سے کیوں نکالے گا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ کافر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی کسی ضروری بات کو وہ نہیں مانتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ مانتا ہے، اور پھر بھی میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں مانتا ہے، تو میں نے ایک مسلمان کے اوپر غلط الزام لگایا، وہ سب مانتا ہے اور میں کہتا ہے کہ وہ نہیں مانتا ہے، تو ماننے والے کو میں نے نہ ماننے والے میں شامل کیا۔ تو ماننے والے کو یہ کہنا کہ نہیں ماننے والا ہے یہ کفر ہی ہوا ہے، تو حالانکہ وہ تو ماننے والا ہے،
تو آپ کافر ہو گئے اس وجہ سے کہ آپ نے پرابلم کیا کہ آپ ماننے والے کو نہ ماننے والا کہہ رہے ہیں. تو مومن کو کافر کہنے سے آپ کافر ہو جائیں گے, کافر کو مومن کہنے سے آپ کافر ہو جائیں گے. تو مومن کو مومن ماننا یہ بھی اسلام کا ضروری عقیدہ ہے, ضرورت دین ہے یہ بھی. اور اسی طریقے سے کافر کو کافر بلیف کرنا, کہنا نہیں, وہ الگ بات ہے. کوئی ضروری نہیں کہ سو بھی کافر ہو تو کہتے رہے کہ یہ کافر ہے کافر ہے کافر ہے, یہ ضروری نہیں. ماننا کہ میرے سامنے سے اگر کافر گزرتا ہے تو میں اتنا سمجھوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے, یہ کافر ہے. جب تک وہ اپنے ایمان کا اظہار ہمارے سامنے نہیں کرے گا وہاں تک ہم کافر کو کافر کہہ بھی سکتے ہیں. اور کافر ماننا جو ہے جہاں تک وہ تو ہمارے لیے ضرورت دین میں آتا ہے. تو یہ ضرورت دین کو ہم نہیں جانتے. ہم کیا سمجھتے ہیں, سب مل کے رہو, صلح کلی بن جاؤ اور سب کو صحیح سمجھ لو. تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. سب کو صحیح سمجھ لو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اور جو ایسا سمجھتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غلط کو بھی صحیح سمجھ رہا ہے. اور جو آدمی غلط کو صحیح سمجھے وہ بھی کیا ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے. صحیح کو غلط کہنے والا بھی غلط ہوتا ہے اور غلط کو صحیح کہنے والا بھی کیا ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ ایسا نہیں بول سکتے ہیں. جب کافر کو کافر ماننا یہ بھی ضرورت دین ہے اور مومن کو مومن ماننا ضرورت دین ہے. اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو یہ کہہ دے کہ اے کافر, تو اب اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے کافر کا مطلب کیا لیا. کہ بھئی ہم لوگوں کے ماحول میں کبھی کبھی غصے میں کسی کو کافر کی گالی دے کر بھی بولتے ہیں. بہت سارے ہمارے یہاں کے ولیجز ایسے ہیں مسلمانوں کے کہ جہاں کفر کی گالی استعمال ہوتی ہے, وہ چاہے جس کو کچھ بھی ہوگا نا تو کہہ دیں گے کہ کافر. تو اس طریقے کی گالیاں وہ کی جاتی ہیں. تو اگر کسی کے ماحول میں کافر کہنا گالی میں استعمال ہوتا ہے اور کسی نے کسی مسلمان کو یہ کہا کہ ایک کافر, جبکہ ظاہر میں کوئی بھی چیز اس کی اسلام کی ضرورت کے خلاف نہیں ہے, تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے ماحول کے حساب سے وہ کافر کی گالی مراد لی ہے یا کفر کا جو معنی ہے اسلام سے نکلنے والا وہ مراد لیا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ گالی, تو وہ اس کا جرم جو ہے وہ حرام میں جائے گا کہ اس نے ارتکاب حرام کیا. اسے مسلمان سے معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے, اس پہ رفع دفع ہو جائے گا. اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کافر کا معنی کافر ہی لیا, تو اسے پوچھا جائے گا کہ تمہیں پروف کرنا ہوگا کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آدمی کافر ہے, اور تم پروف نہ کر پاؤ تو تم اسلام کے نزدیک کافر ہو جاؤ گے. اب وہ مسلمان جو تم سے مطالبہ کر رہا ہے, اگر تم دلیل نہ دے پاؤ اس کے کفر پر, تو تم کو توبہ کرنا, پھر سے اسلام میں رجوع کرنا ضروری ہے, ورنہ اس مسلمان کے نزدیک تم کافر ہو جاؤ گے. اس لیے کہ تم نے ایک مسلمان کو کافر کہا ہے تو کہنا اور بولنا آسان ہے مگر قانون کی نظر میں آسان نہیں ہے. اگر میں کسی کو کافر بولوں گا تو مجھے اس کی دلیل پیش کرنی ہوگی کہ میں نے کیوں کافر کہا. اگر میں اس کی صحیح دلیل نہیں دے پایا تو میں اسلام سے نکل جاؤں گا, ورنہ پہلے ہی مجھ سے کہنا پڑے گا کہ مجھ سے تحقیق میں غلطی ہو گئی, اس وجہ سے میں نے ایسا کہہ دیا, میں معافی مانگتا ہوں, اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اس سے بھی معافی مانگتا ہوں جس کو میں نے ایسا کہہ دیا. تو مذہب میں مستی مذاق نہیں چلتا ہے اور جوش و جذبات بھی یہاں نہیں چلتے ہیں. قانون ہی سے ناپا جائے. یہ تھوڑی نا کہ میرے پاس اس کو محبت ہے اپنے اہل سنت کے لیے تو میں جس کو چاہوں جو چاہے کہہ دوں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے کسی کو بھی پرسنل میں کافر نہیں کہہ سکتے ہیں, چاہے وہابی ہو چاہے کوئی بھی ہو. ایک قادیانی ہے, میں نے بتا دیا کہ اس کا فاؤنڈیشن ہی کفر ہے, اس لیے اس میں جانا ہی کفر کی علامت بن جاتا ہے. اس لیے وہاں کوئی آدمی ڈائریکٹ ہی کہہ دے کہ بھائی قادیانی کافر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جو فرقے ہیں نا وہ ضرورت دین کے انکار کی بنیاد پر کافر بنے ہیں اور پبلک کو نہیں معلوم ہوتا ہے. میجورٹی پبلک جو وہابی میں گئی ہے, دیوبندیوں میں گئی ہے, جماعتیوں میں گئی ہے, وہ اچھے لوگوں کی گئی ہے, خراب لوگوں کی نہیں گئی ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ اچھے ہیں تو چلے کیسے گئے. اچھے ہیں تو چلے جاتے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے فیلڈ کے اندر بہت غلاظت رکھے نا
تو جو نظیف طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، نظافت پسند ہوتے ہیں، ان کو غلاظت اچھی نہیں لگتی ہے. وہ پہلے آپ کو مطالبہ کرے گا، یار صاف رکھو نا، یار کتنا غلیظ ہے، کتنا گندا ہے، کتنی بدبو ہے، کتنا کوڑا کرکٹ یہاں ڈالا ہوا ہے، ذرا اس کو ہٹاؤ نہیں، ورنہ ہم یہاں نہیں رہ سکتے. پھر بھی آپ نہیں سنیں گے تو ایک آدھ دو بار کہے گا، پھر وہ کہے گا بھائی یہاں رہنا صحیح نہیں ہے، ادھر سے نکلو، یہاں تو گندگی گندگی ہے، اپنے بھی پرابلم میں چلے جائیں گے. تو اچھے لوگ جو نظافت پسند تھے نا، مذہب و ملت کے معاملے میں جو غلط دیکھ نہیں سکتے تھے، غلط سن نہیں سکتے تھے، غلط کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ لوگ ہمارے اندر رہ کر کے صبر نہیں کر سکے نا، تو جن کے صبر کا جام لبریز ہو گیا نا، وہی لوگ ہم کو چھوڑ کر کے ادھر سے بھاگ گئے. غلاظتیں ادھر ہے، ایک نہیں نا، وہ تو سب جانتے ہیں کتنی غلاظتیں ہیں. اب تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی، اب تو میڈیا کا زمانہ آ گیا نا. اب جہاں جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ سب ریکارڈ کیا جاتا ہے اور سب ایک دوسرے کو شیئر کیا جاتا ہے اور پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں درگاہ پہ یہ ہو رہا ہے، فلاں آستانے پہ یہ ہو رہا ہے، فلاں خانقاہ میں یہ ہو رہا ہے، فلاں باپو یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر، سب اب میڈیا کے سامنے آ گیا. اس لیے اب وہ پہلے جیسا زمانہ نہیں ہے کہ صرف بول بول کے لوگ سمجھتے تھے کہ کیا معلوم ہے یا نہیں یہ ہے یا نہیں ہے. اب تو ریکارڈ ہی کیا جاتا ہے مجالس کو اور اس کے بعد میں لوگوں کو پہنچا دیا جاتا ہے. تو سب سنیوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں میں غلاظتیں کتنی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، کوئی نظافت کی طبیعت رکھتا ہے تو وہ برداشت نہیں کر پاتا. یار مزار پہ جا کے تم ایسا کر رہے ہو، تم سجدہ کر رہے ہو، تم اس کے آگے طواف گھوم رہے ہو، جبکہ پورے اہل سنت نے سب نے اس کو حرام قرار دیا، کسی نے جائز کہا ہی نہیں. ایک پروف نہیں لایا جا سکتا ہے جواز کا. اگر ہو تو کوئی کہے نا، ورنہ ہم نے تو خود اس پہ کتابیں لکھی ہیں. اور اس ملک میں سنیوں میں ہمارا جو پرابلم ہوا وہ سب لکھائیوں کی وجہ سے ہوا کہ بھئی تمہارے غلط کو میں نے غلط ثابت کیا. تو میں تو پہلے جب آیا نا تو سمجھا بھائی یہ مسجد تو کیا، ہاں مسلک اعلیٰ حضرت پر، وہ مسجد تو کہ مسلک سنیوں کی جتنی مسجدیں ہیں نا، سب نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد مسلک اعلیٰ حضرت پر ہے، سب نے لکھا ہوا. اور ہم اعلیٰ حضرت کی بات بولے تو اس نے اللہ کے نکال دیا، مولوی کو نکالو، یہ تو ہمارے خلاف چل رہا ہے. اور فلاں نے کہا کہ مسجد سے مولوی کو نکال دو، اپنی مسجد میں مت آنے دو، یہ تو ہمارے خلاف چل رہا ہے. اور تم نے لکھا ہے نا بھائی تمہارے رولز ریگولیشن میں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر اس مسجد کی بنیاد ہے، وہی لوگ اس کے اندر آئیں گے، وہی کمیٹی میں رہیں گے، وہی ممبر بنیں گے، اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے. اور ہم نے جو بولا ہے وہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ جو صرف اعلیٰ حضرت کا نہیں، پہلے سے لے کے آج تک کے اہل سنت کا متفق مسئلہ ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کو مسجد سے نکال دو، ہمارے خلاف گیا، ہمارے خلاف گیا. تو بھائی تم پہلے کنسٹیٹیوشن سے نکال دو نا کہ تم مسلک اعلیٰ حضرت پہ نہیں ہو، تم لوگ اپنی چوائس پہ مسجدیں چلاتے ہو، پھر جو چاہے کرو. ایک جانب لکھتے بھی ہیں مسلک اعلیٰ حضرت، اور اعلیٰ حضرت کی بات بولی جاتی ہے تو مولوی کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیتے. تو اپنی من مرضی میں. تو اسلام میں ایسا ہے کہ ضرورت دین کا جو آدمی منکر ہو نا، وہ تمہارے سامنے خلاف میں جائے تو آپ کہہ سکتے، ورنہ نہیں کہہ سکتے. اس لیے یہ جو نظافت پسند لوگ تھے نا، وہ ہم سے بھاگ گئے. انہوں نے ہم کو مطالبہ کیا، بھائی تم درگاہ پہ اوپر روک نہیں سکتے ہو، یہ سجدے ہو رہے تم روک نہیں سکتے ہو، یہ لوگ طواف گھوم رہے تم روک نہیں سکتے ہو. ہم کیا کریں گے، مینجمنٹ کرنے والے دوسرے، بھائی مینجمنٹ کرنے والے دوسرے تو سب مل کے ایک زبان بولو نا، لوگوں کو سمجھاؤ. مگر ایسا نہیں ہوتا. ایک مولوی بولتا ہے، دوسرا مولوی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسے بگ پرابلم میں وہ مر گئے، اور ہم نے تو ان کی فاتحہ بھی نہیں پڑھی، ہم تو وہاں گئے بھی نہیں، اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ اس نے صراحتاً اس چیز کا انکار کیا. مجھے زیب نہیں دیتا ہے کہ میں وہاں چل کے یہ کام کر سکوں. مگر میں نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے مولوی جو ہم لوگوں کے ساتھ رہنے والے تھے، وہ لوگ گئے اور ان لوگوں نے فاتحہ بھی پڑھا، جنازے بھی پڑھے اور سب کچھ کیا، جبکہ صریح مخالفت تھی مسلک اعلیٰ حضرت کی، مگر پھر بھی کیا. مولویوں کو بھی کچھ پڑھی نہیں ہے، ان کو بھی وہی چاہیے. بھئی ابھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ دین اور دنیا یہ دونوں دو نام ہیں، مگر تھوڑا سا یوں آگے چلو نا تو دونوں پائپ لائن کیا ہو جاتی ہے، ایک ہی ہو جاتی ہے، اس سے دنیا بن جاتی ہے. یہاں لگے گا کہ میں ادھر بول رہا ہوں، تم ادھر بیٹھے ہو، تو ادھر دین ہے، ادھر دنیا ہے. مگر یہ صرف کہنے کو ہے، تھوڑا سا آگے جائیں گے نا تو یہ بھی دنیا ہے اور وہ بھی دنیا ہے.
وہ مذہب کے نام پہ دنیا کما رہا ہے. آپ دنیا کے نام پہ دنیا کما رہے تو اچھی بات ہے, دنیا کے نام پہ دنیا کماؤ, بہت اچھا ہے کہ بھئی دنیا ہے ہی اسی لیے, اور اس کو آپ لے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, دنیا کے نام پہ دنیا لے رہے ہیں. مگر یہ فیلڈ اتنی خراب بن گئی ہے کہ اللہ و رسول کی جگہ پر ان کی نیابت میں آ کر کے, ان کے قانون میں جوائنٹ ہو کر کے, پھر بھی دنیا کے نام پر پیسہ کمانے کے لیے اللہ کے دین کو دھوکہ دیتے ہیں. ایسے مولویوں کو اس فیلڈ سے نکل جانا چاہیے, واللہ نکل جانا چاہیے. ان کو نہیں رہنا چاہیے, ان کو زیب نہیں دیتا کہ اس نام کے ساتھ یہاں رہ کر کے اللہ کے دین کے اصولوں کو پامال کرے. اگر تم ایسا ہی کرتے ہو تو تم خائن ہو, اس سے نکل جاؤ. تم دنیا میں جا کر کے ایسا کر لو تو دنیا میں جا کے فراڈ بھی کرو گے نا, تو ہم کہیں گے بھئی مولوی فیلڈ سے نکل گیا اور دنیا میں چلا گیا, پھر جا کے اس نے فراڈ کیا, اس لائن پہ نہیں کیا. مگر اس لائن پہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں, ایک نہیں کر رہے, ہزاروں کر رہے ہیں. پیروں کے نام سے فراڈ کر رہے ہیں, مشائخ کے نام سے فراڈ کر رہے ہیں, مولویوں کے نام سے فراڈ کر رہے ہیں, جبے کبے پہن کر کے مذہبی صورتیں بنا کر کے فراڈ کر رہے ہیں. تو یہ اور زیادہ کمینہ لوگ ہیں. اور جب اس فرنٹ لائن کے اندر لوگ ایسے کمینہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھر جو صاف طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایسے فراڈ کرنے والے لوگ جب فرنٹ لائن میں ہے تو اس کو اچھا کیسے کہا جائے اور اس کو درست کیسے مانا جائے. تو جو لوگ ہم لوگوں کو چھوڑ کے دوسرے طبقوں میں چلے گئے ہیں وہ خراب لوگ نہیں ہیں, وہ بہت اچھے اور بہت نظافت پسند لوگ تھے کہ ہم نے اپنی غلاظتوں کا علاج نہیں کیا تو مذہب کے نام پر ان سے برداشت نہیں ہوا. تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی کون سی فیلڈ ہے جہاں صفائی نظر آتی ہے, تو عقیدے تو کتابوں میں بند تھے مگر ظاہر بالکل اچھا نظر آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ماحول جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا ماحول ہے, اسے اپنا لیا جائے. یہ سنیوں کا ماحول یہ بالکل بدعتوں کی غلاظتوں کے اندر لتھڑا ہوا ہے, اس ماحول میں رہا نہیں جا سکتا. تو ایسے اچھے لوگ ہمیں چھوڑ کر کے چلے ایسے, اس لیے کہ ہم نے اپنے آج بھی نہیں سدھار رہے, آج بھی نہیں ہو رہا. حالانکہ بہت سارے مولوی ہیں, میڈیا پہ ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں, تو بہت سارے ہیں الحمدللہ اہل سنت کا درد رکھتے ہیں اور بولتے ہیں, لیکن اکثر جو ہے نا یہ نعت خواہ تو ٹوٹل ربش, اس کو تو ہم کسی فیلڈ میں لاتے ہی نہیں, ٹوٹل ربش. ان سے دین کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. پتہ نہیں کہ تم لوگ کیسے لے کے چلتی ہو اور کون کیسے لے کے چلتا ہے, کہاں سے یہ آیا وہ میں خود نہیں جانتا ہوں, میری ریسرچ میں میں نہیں جانتا ہوں. جبکہ میں نے 50 تو کتابیں لکھی ہیں اور پڑھی تو اللہ جانے کتنی پڑھی ہے, مگر ہماری ریسرچ میں نہیں یہ آیا کہاں سے. صحابہ کرام نے ایک آدھ نعت وہ پڑھی تھی جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب برائی کر رہے تھے کافر لوگ, تو وہ لوگ شعر شاعری کرتے تھے نا کافر لوگ برائی میں, تو حضور کی ہجو کرتے تھے, برائی بیان کرتے تھے. تو حضور پاک فرماتے تھے کہ بھئی جیسا سوال ایسا جواب. اگر کوئی آدمی شعر شاعری میں اگر وہ برائی کرتا ہے تو اس کا جواب بھی شعر شاعری سے دیا جائے. تو ہمارے حضور تو شاعر نہیں تھے, اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له, ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا اور شعر شاعری نبی آپ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ اس میں الفاظ بڑھائے جاتے ہیں, گھٹائے جاتے ہیں, کیا کیا کر دیا جاتا ہے. ایک نبی کی ہر بات ناپی تلی ہوئی ہوتی ہے, وہاں بڑھانے چڑھانے کی بات کہاں ہوتی ہے. تو اللہ نے فرما دیا نبی ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا اور آپ کی شان کے لائق بھی نہیں ہے شعر شاعری, اس لیے ہم نے اپنے نبی کو سارا علم دے کر بھی اس علم میں ہم نے آپ کو الگ رکھا کہ آپ شعر شاعری میں نہیں جا سکتے. تو حضور پاک نے صحابہ میں سے کسی سے کہا کہ ہے کوئی جو ان کا شعر شاعری کا جو جواب ہے وہ شعر شاعری میں دے. تو پھر حسان ابن ثابت نے, وہ اچھے شاعر تھے, تو انہوں نے کہا کہ ان کی ہجو کا جواب میں بناتا ہوں. پھر انہوں نے جواب بنایا اور پھر سب کے سامنے اس جواب کو پیش کیا. تو حضور پاک نے ان کی تعریف فرمائی, بس اتنا سنو. وہ برائی ہوئی تھی اس لیے, اور اب یہاں فاؤنڈیشن کھڑا کر دیا گیا. بلکہ بہت ساری جگہوں پر تو لوگ بیان سنتے ہی نہیں ہیں, بیان سے کوئی لینا دینا نہیں. انڈیا کے اندر اچھے علاقے میں, مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غلط لوگ فیلڈ میں رہیں گے نا
اللہ بھی ساتھ نہیں دیتا. یہ نہیں سمجھنا کہ تم سنی ہو صحیح ہو تو ہر معاملے میں اللہ تمہارا سپورٹ کرے گا, کبھی نہیں ہو سکتا ایسا. اگر تم پرابلم کر کے مذہب اہل سنت میں رہو گے تو اللہ بھی سپورٹ نہیں کرے گا. تم برباد ہوتے ہو تو اللہ اور برباد کر دے گا, اس لیے کہ قانون کے ساتھ تم مذاق کرنے جا رہے ہو. کیا ہوتا ہے کہ بڑے ناک خواہ کو بلاتے ہیں تاکہ لوگ اس کے نام پر آئیں گے, اور پھر بیان کرنے والوں کو پہلے رکھتے ہیں, بھائی تم بیان کر لو, تم کر لو, تم کر لو. اگر پہلے ناک خواہ کو لائیں گے نا تو لوگ سن کے چلے جائیں گے, تو وہاں بیان سنیں گے ہی نہیں, اور تمہارا بیان سنانے کے لیے اس کو آخر میں رکھتے ہیں. اور بڑا ناک خواہ بیٹھا ہوا ہے, ابھی آئے گا ابھی آئے گا, لوگ ویٹنگ میں اس کا سن لیتے ہیں, ورنہ کوئی ارادے کے ساتھ میں بیان سنتا نہیں. حالانکہ قرآن میں کئی شعر ہے, آپ لوگ بولے کوئی ایک شعر, پویم, ایک پویم قرآن کے اندر ہے نہیں, ایک مطلق نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے پورا قرآن نازل کیا. جو عربوں کے زمانے میں شعر شاعری شباب پر تھی, اس زمانے میں قرآن کا نزول ہوا ہے, ان کے کمپیئر میں نزول ہوا ہے, مگر اس کے باوجود اللہ نے قرآن کے ایک آیت کو بھی مثل شعر کے اس میں نہیں رکھا ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ یہ شاعرانہ کلام ہے, بلکہ اللہ نے اس کو نثر اور بولنے کے جو طریقے ہیں اسی طریقے پر اس قرآن کو نازل فرمایا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک آدھ دو شعر اگر اپنی حدیثوں میں استعمال کر لیے تو کسی صحابی کے تھے اور آخرت سے متعلق تھے, تو حضور نے ان کے شعر کو اپنی زبان سے اس کو ادا کر دیا, مگر اپنی طرف سے کوئی پویم حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ترتیب نہیں دی, ایک بھی نہیں کہ جس کو آپ کہہ دو کہ یہ نظم ہے اور اس کا تعلق نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے. تو آج کل اسلام کو ڈیمیج کرنے کے لیے میں وہی کہتا ہوں کہ کوئی ہم سے چلا گیا ہو تو صرف اتنا مت کہو کہ وہ چلا گیا, وہ غلط ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے اس لیے چلا گیا, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں اور ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں, تو ان لوگوں سے برداشت نہیں ہو پاتا, تب وہ فیلڈ تلاشتے ہیں کہ اچھی فیلڈ کون سی ہے, اور پھر اس فیلڈ میں جانے کی کوشش کرتے. تو اب جس کو اٹھا کر کے کہہ دو کہ وہ یہ وہابی مسجد میں جاتا ہے اس لیے کافر ہے, یہ دیوبندی مسجد میں جاتا ہے اس لیے کافر ہے, یہ جماعتیوں کا فالو کر رہا ہے اس لیے کافر ہے, قطعاً جائز نہیں ہے. تمہارے لیے کیا, کسی بھی مفتی کے لیے, کسی بھی دارالفتہ کے مفتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مسجد میں جانے کی وجہ سے کسی کو کافر کا فتویٰ دے دے. بہت اتنا کہہ سکتے, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس کی سمجھ کی کوتاہی ہے, یا اس کا بلیف تھوڑا سا رونگ ہوا ہے, یا کچھ کفر تک نہیں جایا جا سکتا ہے کسی کے لیے بھی سوائے قادیانی کہ وہاں اوپنلی فاؤنڈیشن کفر ہے یا فاؤنڈیشن کفر نہیں ہے, یا کچھ ضرورتیں دین ہے مگر وہ کتابوں میں بنے جو پرسنل کسی نے کیے ہیں, سب نے نہیں کیے. میں نے خود ایک کتاب لکھی رہنمائے حق کے نام سے, تو اس میں بہت پہلے لکھی تھی, اس میں ایک پیج کے اوپر ایک عقیدہ تھا, اس میں دونوں آ گیا. ہم نے کیا کیا تھا بھائی, قرآن اور حدیث اور اہل سنت کا عقیدہ اس کو میں نے میچ کیا تھا, اور اس کے بعد انہی کی کتابوں سے میں نے ان لوگوں کے عقیدے کو لے کر کے نیچے رکھا تھا, اور صرف عبارت لکھ دی اور پیج نمبر لکھ دیا, اور کہا کہ بھائی ہمارے اہل سنت کا وہ ہے جو قرآن و حدیث سے بالکل میچ ہو رہا ہے, اور یہ جو ہے وہ ٹوٹلی اس کے اگینسٹ جا رہا ہے. ایسے کر کے کتاب لکھی تھی. تو بہت ساری جگہوں پر ادھر بھی گئی نا, تو کچھ لوگ کچھ مسجدوں میں جہاں رکھی گئی تھی تو وہاں گئے اور آپ لوگوں نے ہم لوگوں کے خلاف یہ کیا وہ کیا. اگر ایسا ہمارے مولویوں نے لکھا ہے تو ہم تو اپنے مولویوں کو بھی مسلمان نہیں مانتے. کیا بول رہے ہیں وہ لوگ؟ اگر ایسا لکھا ہے تو ہم تو ایسے مولویوں کو مانتے بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا لکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے. تو پبلک تو یہاں تک جا رہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دوسروں کو بلانا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو کلین کرنا ہوگا, مگر ہم اپنی فیلڈ کو کلین نہیں کریں گے اور تم دوسروں کو بلاؤ تو وہ آنے والا نہیں ہے, گندگی دیکھ کے گیا ہے, اب دوبارہ اسی وقت آئے گا جبکہ گندگی اس کو نہیں ملے گی. صاف ستھرا ماحول ملے گا تو پلٹ کے آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. مگر اس کا بیڑا کون لے گا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک نہیں کئی مجدد ایک ساتھ میں آئے نا, تو منیمم ایک ہوتا ہے 100 سال میں,
لیکن کئی مل کر کے ایک گروپ بھی ہو سکتا ہے. جیسا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرما کہ اگر کسی زمانے میں مجدد پرسنل نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ مجدد نہیں آیا، جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ 100 سال پر وہ ایک کو بھیجے گا جو دین کی صفائی کرے گا، یعنی گندگی کو نکال دے گا، صاف ستھرا دین تمہارے سامنے پیش کر دے گا. فرما اگر ایک نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ علماء کے ایک گروپ کو اس میں لگاتا ہے اور اس کے ذریعے سے مجدد کے کام کو پورا کرواتا ہے. تو ایک مجدد کی نہیں، ابھی سنیوں کو کلین کرنے کے لیے کئی مجدد کی ضرورت ہے. تب ہمارا یہ فیلڈ کلین ہوگا اور تب ہم صحیح ہو سکیں گے. ورنہ یہ مزارات وغیرہ کے اوپر جو کچھ ہے وہ ٹوٹل رانگ سے رانگ ہو گیا ہے، بالکل غلط ہو گیا ہے، اور ایک بھی بولنے کو تیار نہیں. بلکہ علماء یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم کیا کریں. تو اللہ کے یہاں بھی یہی جواب دے دینا حشر میں اٹھ کر کے، اللہ ہم کیا کریں، لوگ کر رہے تھے. تو اللہ یہ تو فرمائے گا نا پھر تو اس فلم میں آیا کیوں تھا، اس فلم میں آیا کیوں تھا. تم کو بھی پبلک کی فیلڈ میں رہنا چاہتا تو تم کہہ دیتے کہ اللہ میں کیا کروں، میں تو پبلک میں سے تھا، میری تو کون سنتا، تو اس لیے میں تو کچھ نہیں بولا تو معاف ہو جاتا. مگر اس فیلڈ میں آئے تو تم نے تو بڑے اچھے الفاظ میں لوگوں کو کہہ دیا تھا او میں عالم دین ہوں، عالم کا بڑا اونچا مقام ہے. نبی نے فرمایا کہ جیسے سب سے کمتر میں میرا درجہ ہے، اس طریقے سے ایک عالم کا درجہ امت کے اندر ہوتا ہے. تب تو تم اپنی فضیلت کو بڑے اچھے الفاظ میں نبی کی باتوں کو دوہرا کر کے بیان کر رہے تھے، اور دین کو بچانے کی بات آئی، سچائی سمجھانے کی بات آئی تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں کیا کروں، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس فلم میں آئے کیوں، اور اپنی فضیلت کے لیے نبی کی حدیثوں کو تم نے سہارا بنایا کیوں؟ کیا اس فلم میں پیسہ کمانے کے لیے آئے، دولت کمانے کے لیے آئے ہو، یا یہ فلم نبی کی ہے تو نبی سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے آئے ہو؟ اگر نبی سے تعلق جوڑنے کے لیے آئے ہو تو تمہاری زبان پر یہ کلمہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہو رہا تھا میں کیا کروں. تم فلم میں آتے نا بولتے. ہمارے بہت سارے مولوی اٹھ کر کے کوئی حکومت کے خلاف بول رہا ہے، کوئی اس کے خلاف بول رہا ہے، کوئی اس کے خلاف بول رہا ہے. ارے بھائی حکومتوں سے ہمیں کیا لینا دینا، وہ بولیں گے تب بھی ایسا کریں گے، نہیں بولیں گے تب بھی ایسا کریں گے. مذہب کو سنبھالو، یہ تمہارا ذمہ ہے. دنیا کو سنبھالنا یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے. جب ہماری حکومت ہوگی تو ہم اس کو لے کے چلیں گے نا کہ بھئی ہم اپنے ملک کو مذہبی اعتبار سے چلائیں اور اس کا بھی ذمہ لے. جب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ تو چھوڑ دو دنیا والا، اس پولیٹکس پر ہمیں بولنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. ہمیں اپنے مذہب پر بولنے کی حاجت ہے کہ ہمارے دین میں جو خرابیاں ہمارے سنیوں نے لگا رکھی ہیں ان کو نکالے گا کون. تو سب مسجد میں لکھا ہوا ہے مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. اور مسلک اعلیٰ حضرت کی بات بولتے تو لوگ ہاتھ پکڑ کے نکال دیتے. ایک جگہ پر ایک مولوی، اس نے وہ بڑا پکا تھا، ہونا چاہیے، اس نے کہا میں وہابی کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا. اور مسجد کی کمیٹی کے لوگوں کے ہی کسی بچے کا نکاح تھا اور مولوی بنا کر دیا میں تو نہیں پڑھاؤں گا. تو لوگوں نے کیا کہ معلوم ہے، کمیٹی والوں نے مولوی کو نکال دیا کہ آپ اگر یہ کام کریں گے تو ٹھیک، نہیں کرنا ہے تو پھر آؤ. تو مولوی نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم تو یہ کام نہیں کریں گے. دوسرے مولوی کو لائے جو ایسا کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو کام کرائے. لیکن سنی مولوی کو کیا کیا انہوں نے نکال دیا. کیوں نکال دیا؟ اس لیے کہ کمیٹی کے آدمی کی بیٹی کا نکاح تھا وہابی کے ساتھ میں، اور مولوی کہتا ہے میں تو یہ نہیں کام کروں گا. تو بھلے بھائی کفر جسے ڈانٹ پر الگ بات ہے، لیکن جہاں تک اختلاف کی بات ہے، اختلاف تو ہے نا، اس ساتھ انکار نہیں کر سکتے. لیکن مولوی نے منع کیا تو نکال دیا. اب اس کا آپ جا کر کے پوچھو کہ بھائی آپ اپنا رول ریگولیشن ہمیں بتاؤ، آپ کی مسجد کا کنسٹیٹیوشن کیا ہے. تو لائیں گے نا تو اس میں لکھا ہوا رہے گا. اب تو ہر جگہ پر ایسے ہوتا ہے، یہ مسجد مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق چلے گی، اس میں جو ممبر بنے یا اس میں کمیٹی میں آئے وہ سب کے سب مسلک اعلیٰ حضرت پر ہوں گے تو ہی آ سکتے ہیں. اور اگر اس جگہ پر سنیت میں پرابلم آ گیا تو دنیا کا کوئی بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا ہو وہ ہمارے ادارے پر کنٹرول کر سکتا ہے. یہ اب رول میں لکھا جاتا ہے. اور بول کے دیکھو
کہ بھائی اعلیٰ حضرت نے یہ کہا مسجد بازار کے آگے گھومنا نہیں، اے مولوی کیوں گھومنا منع کر رہا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا، یہ تو ہم نہیں مانتے۔ سجدہ مت کرو قبر کے آگے، کسی پیر کو سجدہ مت کرو، کہا وہ تو نہیں مانتے، مولوی خراب کر رہا ہے، مولوی کو نکال دو۔ تو بھائی مولوی کو کیوں نکال رہے ہو؟ جو لکھا ہے اس کو نکال دو نا، تاکہ یہ سوال ہی ختم ہو جائے کہ تم سنی ہو۔ تو لوگوں کو تو یہ پتا چلے گا نا یہ گندے لوگوں کی محفل نہیں ہے، اچھے لوگوں کی محفل ہے، تاکہ تم اگر نام استعمال کر رہے ہو تو ایسے ہی بن جاؤ، اور نہیں ہے تو پھر نام نکال دو۔ مولوی کو مت نکال لو، نام نکال دو، آٹومیٹکلی مولوی خود نکل جائے گا۔ تم اس مسجد کے اندر لگا دو نا، آج سے یہ مسجد مسلک اعلیٰ حضرت پر نہیں ہے اور اس کو ہم نکال دیتے ہیں، تو میں ابھی مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا، اس سے پہلے نکل جاؤں گا کہ خدا حافظ، ہم آپ کے ساتھ میں جاب نہیں کر سکتے، ہم اپنے دین اور مذہب کا فیصلہ تمہارے پیسوں پہ نہیں کر سکتے، اب بھی مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں، نکالنا نہیں ہے، ہم خود نکل جائیں گے اگر صرف اس قانون کو تمہاری مسجد سے نکال دیا جائے۔ تو صفائی اگر نہیں کریں گے نا تو وہ بیچارے اچھے لوگ تھے، ان کو ہم نے برباد کیا ہے۔ وہ اس لیے چلے گئے کہ ادھر گندگی نظر آ رہی تھی اور ہم نے صاف کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آخری لفظ، ایک آدمی بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی آدمی سنی رہتا ہے نا تو اس کو تم لاکھ سمجھاؤ یہ بدعت ہے اس کو چھوڑ دو، یہ بدعت ہے اس کو چھوڑ دو، وہ چھوڑے گا ہی نہیں، وہ سب کچھ کرے گا۔ وہ کہتا وہ وہابیوں کے ہاتھ چڑھے گا تو ایک ہفتے میں اس کو اتنا سمجھا دیں گے کہ ساری بدعتوں کو نکال دے گا اور اچھا بن کر کے ان کے ساتھ میں دیندار ہو جائے گا ایک ہفتے میں، اور سنی زندگی بھر رکھ کر کے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ بھائی اس لیے کہ تم گندگی کے اندر رہتے ہو نا، اور پھر تم اس کو کہو کہ بھائی اس کو نکالو، ارے اندر ہی تم رہتے ہو، کیسے نکالیں گے اس کو؟ پورا ہی گندا ہے۔ تو ہم نے پورا گندا بنا دیا ہے، اب اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، اس لیے یہاں رہتے ہوئے کوئی چھوڑتا ہی نہیں۔ سنی رہے گا تو قبر کو طواف کرے گا ہی، سجدہ کرے گا ہی، وہ اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ قبروں پر رنڈیوں کے لا کے نچائے گا، قوالا کو لا کر کے پیش کرے گا، وہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ وہ گندگی میں رہتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گندگی ہے، چونکہ اس کی ناک یوزتو ہو گئی ہے، وہ اپنے ماحول میں ایسا ہی ہو گیا ہے، اس لیے اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنا ماحول سدھارنا ضروری ہے۔ وہابیوں کو ہم کوسیں گے مگر پہلے ادھر فیلڈ صاف کرو نا، تاکہ کسی کو دعوت دے کہ بھائی ادھر آ جاؤ، فیلڈ صاف ہوگی تو نا۔ میرا گھر گندا ہوگا تو میں کسی کو بلاؤں گا؟ گھر کے کھانے کی بھی نہیں بلاؤں گا، بھائی مت آنا، ابھی وہ گھر پہ کام چل رہا ہے، امپروو ہو رہا ہے، ہر جگہ پر گندگی پڑی ہوئی ہے، آپ کو بلا کر کے ہم شرمندگی اٹھانا نہیں چاہتے۔ جب صاف صفائی ہو جائے گی نا پھر آپ کو دعوت کریں گے، ابھی نہیں، گھر پہ گندگی ہے۔ تو کسی کو گھر میں بلانا ہو پھر بھی ہم قبول نہیں کرتے، اور دین میں بلانے کے لیے گندگی کے ساتھ کبھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دوسروں کو کہنے سے زیادہ اس زمانے میں اہل سنت کو اپنے فیلڈ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔